أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أعوذ بالله صدق الله العظيم. آج کی اس پرکار اور بابرکت محفل کے صدر جو صدارت فرما رہے ہیں وہ قبلہ فخر المشائخ اور اہل سنت و جماعت کے سروں کے تاج حضرت قبلہ کی نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے فیوز و برکات کو مشرق و مغرب تک پہنچائے اور آپ کی ذات گرامی روحانی اور علمی حوالے سے دنیا بھر میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم و فضل میں برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت اہل اسلام کے دلوں میں ڈالی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حضرت حسان حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، جو وارث ہیں عیدگاہ شریف کے۔ ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن صوت سے نوازا اور بہترین کلام فرماتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں نے آپ کا تقریر ٹی وی پر اور بہت ایک حسن خطاب سنا اور میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ اپنے باپ دادا باو اجداد جو فیض جو امانت ان کے پاس پہنچی ہے وہ خطاب سننے کے بعد مجھے یقین ہوا کہ انشاءاللہ وہ امانت کیری آن جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ والا شان کی عمر میں برکت فرمائے۔ آپ حضرات ملک کے کونے کونے سے تشریف لائے حاضر ہوئے اس محفل کے اندر، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مختصر وقت ہے اور اس مختصر وقت میں نے جو قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اس کے بارے میں چند معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام کے ساتھ جتنی بھی ہماری نسبتیں ہوتی ہیں، خواہ وہ بیعت کی نسبت ہو یا محبت کی نسبت ہو یا ان کے ساتھ مل کر ذکر کرنے کی نسبت ہو یا ان کی محفل میں بیٹھنے کی نسبت ہو، یہ تمام نسبتیں وسیلہ ہوتی ہیں اللہ کے قرب۔ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے وہ ان چیزوں سے نصیب ہوتا ہے اور ملتا ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کے محدثین کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ایک وقت اور ایک مقام۔ وقت کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کے وقت، حج کے وقت، نماز کے بعد، وہ تو اوقات ہیں، اور جہاں تک مقام کا تعلق ہے، ایک تو وہ مقامات مقدسہ ہیں جو حرمین شریفین کے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرے مقامات ہیں وہ اولیاء اللہ کی درگاہیں ہیں، ان کی بارگاہیں، کیونکہ ان بارگاہوں کے صدقے سے بھی اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک اشارہ میں دیتا ہوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ تو مقدس وادی میں ہے، اور ام بورک من فی النار ومن حولہا، اور یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے تو انہوں نے بابرکت جگہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعائیں شروع کر دی۔
تو کم و بیش 20 آیتوں کے اندر وہ دعائیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں. وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بھی بنا دے. اب وہ دعاؤں کی لسٹ جو لمبی قرآن میں لکھی ہوئی ہے، جب ساری دعائیں موسیٰ علیہ السلام اس بابرکت مقام پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آج جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بابرکت مقام پر آنے سے خدا کا قرب ملتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت. آج جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کی ایک ہی نیت اور خواہش ہے، وہ یہ کہ ہم ایک بابرکت محفل میں ایک ولی اللہ کی کمپنی میں بیٹھ کر جب مولا سے مانگیں گے تو وہ خالی نہیں لوٹا. آج کی محفل کا یہی مقصد ہے. اب جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی محفل میں آنے سے خدا عطا فرماتا ہے. بات تو میں نے اگلی کرنی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ویسے میں گھوم رہا ہوں. تو امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں بخاری کے اندر، کم و بیش 7 مقام پر امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا اور آپ سب وہ حدیث کو جانتے ہیں. وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. مختلف سندوں سے امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی اگر جیسی کسی کی نیت اسی طرح اس کا پھل ملے گا. اور اس کی تشریح بھی کر دی گئی کہ اگر دنیا کے لیے ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کو ثواب ملے گا. تو یہ حدیث آتی ہے جس سے یہ بات نکلتی ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح نہ ہو تو خدا کے ہاں سے ثواب نہیں ملتا. مگر اولیاء اللہ کا مقام دیکھیں کہ بڑی معروف حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا میں عرض کرتا ہوں کہ فرشتے محفل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں اللہ والے ذکر کراتے ہیں، اور جب وہ وہاں آتے ہیں تو رپورٹ لے کر واپس جاتے ہیں تو حدیث کا آپ کو پتا ہے وہ ٹائم نہیں کہ میں پوری حدیث بیان کروں. تو رب جانتا ہے، پھر ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو. وہ سارا واقعہ جب بتاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ان سارے ذکر کرنے والوں کو میں نے بخش دیا. تو فرشتوں کو یہ حدیث یاد آتی ہے انما الاعمال بالنیات. تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ عملوں کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، پر وہاں ایک ایسا بندہ بھی آیا جس کی ذکر کی نیت تھی، اس کی تو ذکر کی نیت نہیں تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو فرشتے کہتے ہیں اس کی تو نیت ہی ذکر کی نہیں تھی. وہ تو آیا تھا لنگر کھاؤں گا، چلتے چلتے دیکھوں کیا ہوتا ہے، بس اس کی تو نیت نہیں تھی. رب فرماتا ہے بیٹھا تو ان کے ساتھ ہے، بیٹھا تو ان کے ساتھ ہے، کہا اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا. اب اہل اللہ کے ساتھ بیٹھنا وسیلہ بنتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ خدا کے قرب تک پہنچاتا ہے اور سب سے بہترین وسیلہ اولیاء اللہ کا. اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اس آیت سے بہت سے لوگوں کو شبہ ہوا ہے، اور جو آپ میں سے شاید بندہ جانتا ہو کہ نور ٹی وی پر میرا پروگرام آتا ہے، اس کا نام ہے ازالہ شبہات. تو آپ کی دعا سے 4 سال ہو گئے لفظ شرک کی میں تشریح کر رہا ہوں. 350 گھنٹہ میں نے گفتگو کی ہے. سبحان اللہ. کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ اور اس پروگرام کا نام ہے ازالہ شبہات، یعنی جتنے شبہات ہیں شرک کے بارے میں ان کا ازالہ. ابھی حال ہی میں 15 پروگرام 15 گھنٹے کے میں نے اس پر کیے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے جو اعتراضات کیے ہیں کہ آقا کے روضے کی طرف سے سفر کر کے جانا درست نہیں، اللہ کی رحمت سے سب کے جوابات 15 گھنٹے میں نے دیے. یہ شبہ ہوتا ہے لوگوں کو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ جب وہ رب شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو وسیلے کی ضرورت نہیں. اب جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تو کچھ لوگوں کو پسینہ سا آنے لگتا ہے. حالانکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن ہمارا ہے، مصطفیٰ ہمارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اس لیے وہ محبت سے قرآن ملا، اور اولیاء اللہ تو سکھاتے ہی محبت۔ ایک بہت باریک بات کہنے والا ہوں، بہت باریک، ذرا تیار ہو جائیں اپنے آپ کو، اگر آپ نہ سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے، کیونکہ یہ بات آپ کی ہے۔ اگر آپ نہ سمجھو تو دنیا میں کون سمجھے گا؟ یہ تو بات ان کی ہے، تو کون سمجھے گا؟ عیدگاہ شریف راولپنڈی میں ہے، اس کے ساتھ اسلام آباد شہر ہے، تو عیدگاہ شریف راولپنڈی میں ہے، اس کے ساتھ اسلام آباد شہر ہے۔ وہاں کی ایک مسجد ہے جس کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی کسی وجہ سے، پر فرق اتنا ہے عیدگاہ والے اللہ اللہ سکھاتے ہیں، نبی کی ذکر پہ واہ واہ سکھاتے ہیں، وہ ٹھا ٹھا سکھاتے ہیں۔ عیدگاہ شریف والے واہ واہ سکھاتے ہیں۔ میں پورے ملک میں پوری دنیا میں جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، مگر جتنی ذکر مصطفیٰ پہ واہ واہ عیدگاہ والے ذکر مصطفیٰ کو پسند کرنا اور اس پہ واہ واہ کرنا اور خوشی کرنا، یہ عیدگاہ کے خوش قسمت ہے آپ۔ تو صوفیہ تو واہ واہ سکھانے والے ہیں، ٹھا ٹھا سے تو منع کرتے ہیں۔ صوفی جب کسی کو مرید کرتا ہے تو وہ کہتا ہے نماز پڑھنی ہے، درود پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، ہو کرنا ہے۔ تو ان کے ہاں تو عمل کی آواز ہوتی ہے، وہ تو ہاتھ میں حسن عمل دیتے ہیں، محبت کا جھنڈا دیتے ہیں، گن نہیں دیتے۔ عیدگاہ والوں نے آپ کو گن نہیں دی، بلکہ آپ کو گن دینے کی بجائے خدا کا نام ہو دیا۔ اس لیے جہاں ہو پڑتا ہے وہ دنیا کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اور وسیلہ اور سبب بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اشارہ کے قریب ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے غلط فہمی ہوئی علامہ ابن تیمیہ کو، پھر اس کے بعد بہت دنیا اس میں پھنستی چلی گئی اور آج تک وہ غلط فہمی چلی آ رہی ہے۔ قبلہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں یہ بات، اللہ فرماتا ہے میں شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اس سے لوگوں نے یہ سمجھا جب وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو وسیلے کی ضرورت، آپ تھوڑا سا صاف دے دیں، کیونکہ وہ شاہ رگ کے قریب ہے۔ لیکن لوگ اس آیت کو سمجھے گئے، اس کا سبب اور ہے۔ تھوڑی سی میں اس کی فاؤنڈیشن بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ بتائیں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو یا کا نام لے کر رب کو پکارتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے کہ نہیں، یا جب کہا جاتا ہے تو یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ دور ہو اور وہ سن نہ رہا ہو تو اس کا دھیان ادھر کرانے کے لیے، یا بندہ قریب بیٹھا ہو اور کسی کو اور سوچ میں پڑا ہو اس کا دھیان ادھر نہ ہو تو یا کہہ کر بلایا جاتا ہے۔ اب جب یا اللہ کہیں گے تو ان دونوں معنوں کے اعتبار سے کیا کوئی معنی رب پر صادق آ سکتا ہے؟ وہ دور بھی نہیں ہے اور وہ قریب ہے اور نعوذ باللہ غافل بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ دور بھی نہیں غافل بھی نہیں تو یا تو آتا ہی غفلت کو دور کرنے کے لیے ہے، تو یا پکارتے کیوں؟ لوگ یا رسول اللہ پر باتیں کرتے ہیں، آج میں تمہیں یا اللہ پر بحث بتاؤں۔ یا کیوں کہتے ہیں جب وہ ہے پاس، شارع کے قریب ہے تو یا کیوں کہتے ہیں؟ امام راضی سے اس نقطے کو کھولا، وہ کہتے ہیں لوگوں سن لو، جب ہم یا کہتے ہیں اسے وہ تو قریب ہے پر ہم گناہوں کی وجہ سے دور ہیں، یا اس کی وجہ سے نہیں اپنی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ سے یا نہیں ہے، یا اپنی وجہ سے ہے۔ ہم گناہوں کی
تے لاگے میں سانو ہی لاگے کر تو یا اس کے وسیلہ اس کے لیے نہیں ہے، وسیلہ تو ان کے لیے ہمارے لیے ہے، ہم نے جانا ہے۔ اب جب ہم نے جانا ہے تو وسیلے کی تو ہمیں ضرورت ہوئی، خدا کو تو وسیلے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے علم سے قریب ہے۔ ہم اگر مدینے میں جائیں وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے تو وہ ہمارے لیے ہے، عیدگاہ میں جائیں ہمارے لیے ہے، سرہند میں جائیں ہمارے لیے ہے، بغداد میں جائیں ہمارے لیے ہے۔ وہ اقرب اب خود قریب ہے، ہم تو قریب ہونے کے لیے جاتے ہیں، اس کو لانے کے لیے قریب آتے ہیں۔ اب میں اس کی بات کی اور آپ کو وضاحت کر دوں تاکہ اور قریب بات آپ کو سمجھ آئے۔ قرآن میں یہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو جہل یہ دعا کرتا تھا، ابو لہب دعا کرتا تھا، اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ کہہ کر وہ دعا کرتا تھا، قرآن میں ہے۔ تو کب کیا جب وہ یا اللہم یا اللہ کہتا تھا تو اللہ کے وہ قریب تھا؟ ابو جہل اللہ کے قریب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شارع کے قریب ہو کر بھی دور ہوتا ہے کسی اعتبار سے، اور جس اعتبار سے وہ دور ہوتا ہے، ابھی خطیب ملت نے وہ آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قریب ہوں مگر تم اپنے گناہوں کی وجہ سے دور ہو، تو یا اللہ ہم قریب کیسے ہوں؟ کہا فاتبعونی، مدینے کی گلی سے مدینے کی گلی سے ہو کر آؤ، قریب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ وہ میں نے گلی بنائی اس لیے کہ اقرب جو میں قریب ہوں نا، میں تو پہلے بھی قریب ہوں، تمہیں قریب کرنے کے لیے میں نے مدینے کی گلیاں بنائی۔ پھر ادھر اقرب میں بھی قریب ہوں، تم بھی میرے قریب ہو گے۔ ورنہ ابو جہل مکے میں رہ کر دور ہوگا، ابو لہب مکے میں کعبے میں رہ کر دور ہوگا، اور ایک ان پڑھ بندہ کچھ نہ جاننے والا مصطفیٰ کا عاشق شہر میں رہ کر، گاؤں میں رہ کر وہ قریب ہوگا۔ ایک بات میں اور بتاؤں، قرآن کریم میں یہ جو ڈائریکٹ کا مسئلہ ہے اور اقرب کی میں تشریح کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی آیت قرآن کی آپ نے 12 مرتبہ خود سنی، میں اس کا پورا ترجمہ تفسیر نہیں کروں گا، ایک اینگل بتاؤں گا، ٹائم الاؤ نہیں کر رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، وہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، قوم نے کہا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تجھے نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو کس نے کس کے ماننے کا انکار کیا؟ بڑے دھیان سے بات سنیے، انہوں نے کہا لن نؤمن لک، تجھے نہیں مانیں گے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کو نہیں مانیں گے۔ بعض لوگ غلط ترجمہ کر دیتے ہیں، قوم موسیٰ نے کہا ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھیں نہیں مانیں گے، یہ غلط ترجمہ ہے۔ لن نؤمن لک، ہم تجھے نہیں مانیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھیں، تجھے نہیں مانیں گے جب تک خدا کو حتی نر اللہ جہرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ بجلی بھیجی، مر گئے سارے، دفع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ زندہ ہوئے۔ اب قرآن کا یہ سارا واقعہ اعراف میں ہے، بقرہ میں ہے، مختلف مقامات پر۔ اب جب زندہ ہوئے تو ان سے سوال ہوا کہ تمہیں مارا کیوں گیا، کیا تمہارا جرم کیا تھا؟ تو اب ان کو جرم سمجھ میں آیا کہ ہم موسیٰ کو چھوڑ کر وسیلے کے بغیر رہنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، موسیٰ کے ذریعے سے آؤ، پھر نہیں جلو گے، اگر اس کے بغیر آؤ تو جلو گے۔ مانا یہ نکلا خدا تک پہنچنا یا نبی کا وسیلہ ہوگا یا ولی کا وسیلہ ہوگا، ورنہ آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، آگ ہی آگ ہے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ چلا تھا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے، اس میں لوگوں نے بڑی حدیث پیش کی، پتہ نہیں میرا وہ آواز کہاں تک پہنچی ہوگی۔ میں نے یہ آیت قرآن کی پڑھی تو اس سے میں نے یہ اشارہ دیا تھا کہ ان لوگوں نے کلیم کی گستاخی کی، خدا نے مار دیا، معلوم ہوا نبی کے گستاخ کی سزا موت ہے۔ میرا خیال آپ تک میں بات پہنچا نہیں سکتا۔
کیوں؟ انبیاء کے ادب صحابہ نہیں سکھاتے، انبیاء کے ادب انبیاء خود نہیں سکھاتے، مولا سکھاتے۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے پروٹوکول، اس کو کہتے ہیں۔ کوئین، میں یہاں جیل میں پڑھاتا تھا، تقریباً 10 سال میں نے پڑھایا جیل میں، تو وہاں پر یہاں کی جو کوئین ہے نا، اس کی بیٹی نے آنا تھا، تو ہماری ٹریننگ کی گئی، گورنر جیل نے کہا جب وہ آئے گی کھڑے ہونا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو کوئین کی بیٹی نے آنا تھا، تو جیل کا گورنر ہمیں آداب سکھا رہا تھا کہ جب وہ آئے تو ویلکم کیسے کرنا ہے، بولنا کیسے ہے۔ جب وہ ہماری ٹریننگ جاری تھی تو مجھے سورہ حجرات کی آیت میرے ذہن میں ستا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کوئین کی بیٹی نے آنا ہو تو آداب گورنر سکھاتا ہے، مگر ادھر محبوب نے آنا ہو تو آداب اب جو نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے اس پر میں واپس آتا ہوں، لیکن اس سے ایک بات پہلے میں آپ کو اور بتا دوں، وہ یہ لوگوں کو شک ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانے والے شاید شرک کرتے ہیں، شبہ ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک ہزاروں سینکڑوں مثالیں ہیں، ایک مثال میں دیتا ہوں، پھر میں نحن اقرب کی طرف واپس آتا ہوں۔ وہ یہ ہے، قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ نمل، بڑی مشہور آیت ہے، سورت اس کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اس میں ایک اتنی بات آتی ہے کہ بلا میں خود حیران رہ گیا آیت پڑھ کر، کہ ہدہد جاتا ہے اور ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو دیکھتا ہے پرندہ پر اللہ والے کی صحبت میں رہنے والا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو آ کر کہتا ہے وَجَدْتُهَا قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اللہ کے نبی میں نے دیکھا وہ تو بدبخت سورج کو سجدہ کر رہے تھے، فَهُمْ لَا يَسْجُدُونَ، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے تھے۔ اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ تو ایک ہے، یعنی ہے پرندہ پر آیت توحید کی کر رہا ہے، تقریر توحید کی کر رہا ہے۔ معنی یہ نکلا وہ مرید تو مرید رہ گئے اللہ والوں کی بارگاہ میں، تو بیٹھنے والے پرندے بھی توحید توحید توحید۔ لوگوں کو شک ہوتا ہے ہمیں تو اتنی آتی ہے، ہمارے تو پرندوں کی توحید آتی ہے۔ پرندہ وہ اگلا قصہ ہے کہ ملکہ کے پاس گیا، واپس آیا، تخت آ گیا، وہ آپ کو پتا ہے۔ میں آپ اس کے بعد کی آیت آپ کو سناتا ہوں جو آپ نے کب سنی ہو۔ ملکہ آ گئی، ملکہ بلقیس، جب وہ داخل ہوئی تو آپ کو یہ تو پتا ہے قرآن میں آتا قیل لها السر فلما رأت حسبت لجة وكشفت عن ساقيها، وہاں وہ فرش بنا ہوا تھا، نیچے پانی تھا، وہ شیشے کا فرش تھا، وہ اندر آئی تو اس نے شلوار اوپر کر لی، اس نے سمجھا کہ میں شاید یہ پانی ہے، سلیمان علیہ السلام نے بتایا نہیں یہ فرش ہے۔ اب یہ ملکہ بلقیس کون ہے؟ یہ وہ ملکہ بلقیس ہے جو سورج کی پوجا کرنے والی تھی اور جو سورج کو خدا ماننے والی تھی، یہ مشرکہ تھی، یہ توحید کے خلاف عقیدہ رکھنے والی تھی۔ اب جب اللہ والے کی بارگاہ میں اس فرش پر آئی نا تو پہلا قدم رکھا، تو قرآن کے لفظ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملکہ نے پہلا قدم رکھا تو کہنے لگی قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، ایسے سونے چہرے والے کے صدقے میں نے شرک سے توبہ کی۔